گیلپ نے سروے جاری کیا ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ وہ درست سمت میں جا رہی ہے، تاہم کچھ خدشات ابھی بھی موجود ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق بالخصوص 55% جو کاروباری افراد ہیں انہوں نے اپنے کاروبار میں بہتری کی اطلاع دی ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران اگر یہ تقابل کیا جائے تو پاکستان کے کاروباری اعتماد میں 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس اضافے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ شرح سود میں کمی ہے، روپی ڈالر جو پیرٹی ہے اس کا برقرار رہنا ہے، اور کچھ اور بھی عوامل ہیں جن سے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ کاروباری طبقے نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق یہ بتایا، تقریباً جس دن یہ سروے کیا جا رہا تھا تو اس دن 56% جو افراد تھے انہوں نے یہ اطلاع دی کہ آج ان کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ہے، جبکہ 44% نے یہ بتایا کہ ان کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اس دوران تقریباً جو 482 چھوٹے بڑے درمیانے درجے کے کاروبار ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے جو معیشت ہے اس پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کسی بھی ملک میں کاروباری برادری کے اعتماد کی پیمائش کا ایک بیرومیٹر سمجھا جاتا ہے، اور خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے تھے، IMF کے اعتراف کے بعد اب جو یہ سروے رپورٹ آئی ہے اس میں کاروباری طبقہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ مہنگائی میں کمی کب ہوگی یا قوت خرید میں اضافہ کب ہوگا۔ پاکستان میں بہت سے جو معاشی پہلو جہاں مثبت ہیں وہاں جو دیرینہ چیلنجز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا ہے کہ 2017 میں اگر میری بات مان لی جاتی تو کشکول لے کر نہ گھومنا پڑتا۔ حکومتی پالیسیاں اور IMF کی شرائط ہم آہنگ ہیں اور ان کا اثر عوام پہ پڑا بھی، لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ بھلے دن کیا عوام کے آنے والے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے ان کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ کراچی میں ڈمپرز کا جو معاملہ ہے وہ خاصا گمبھیر ہے، آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ آج شرجیل انعام میمن اور فاروق ستار کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر برف پگھل رہی ہے۔ کیا واقعی یہ معاملات سنجیدہ تھے یا پھر اس کو کراچی کی پالیٹکس تک ہی دیکھا جائے؟ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز ڈوچے والے کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور چین میں دوریاں کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل حیثیت تو ہے، لیکن پاکستان کے حالات اور معاملات ایسے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان کے پاس باضابطہ طور پہ آفرز کیا ہیں دونوں ممالک کے لیے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ ہمیں فواد چودھری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ فواد صاحب سے ہم سٹریٹ اوے جو شروع کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں، جو شعیب شاہین صاحب کو انہوں نے تھپڑ بھی رسیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب سے متعلق بھی الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ فواد صاحب کے جو سابق کولیگ ہیں اور PTI کی موجودہ قیادت ہے وہ ان پہ بھی الزامات کس رہی ہے؟ یہ سب جو ہے یہ ایسے وقت میں کیوں ہو رہا ہے اور کس کے موقف میں کتنی جان ہے؟ فواد صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن ارشاد صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشاد صاحب، بنیادی سوال جو گیلپ کا سروے آیا ہے، اب تو اعتراف ہو رہے ہیں معیشت کی بہتری کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کاروباری اعتماد میں جو اضافہ ہے، جو بہت سے اسپیکٹ ہیں جو ابھی نہیں چل رہے، جو رکے ہوئے ہیں، فریز ہیں، سکویز ہیں، اب کیا وہ بھی رواں ہو جائیں گے؟ اب ویسے یہ اعداد و شمار اور یہ سروے رپورٹیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر معیشت کے حوالے سے، میں تو اس کو کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ زمینی حقائق سے تو کبھی مطابقت نہیں رکھتی۔ میں آپ نے جو بیان کیا جناب اسحاق ڈار صاحب کا کہ 2017 میں میری بات مان لی جاتی، انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری اس وقت سنائی تھی 17 میں کہ جی ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا ہے، معیشت ٹیک آف کر چکی ہے، اب اگلے 10-15 سال تک جو ہے حالات بہت اچھے رہیں گے۔ یہی باتیں ان کے جو جانشین تھے مفتاح اسماعیل صاحب کرتے تھے، لیکن 18 میں جولائی میں حکومت PTI سنبھالتی ہے، جولائی میں سنبھالتی ہے، اور دسمبر میں ہمیں IMF میں جانا پڑتا ہے، اور خود مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو تاخیر کی ہے اس کو آپ کو پہلے چلا جانا چاہیے تھا۔ اگر معیشت اتنی مضبوط ہو گئی تھی، IMF کو آپ نے خیر بات کہہ دیا تھا، تو 4 مہینے کے اندر اندر کون سی ایسی تبدیلی آئی کہ آپ کو دوبارہ واپس جانا پڑا؟ تو اب بھی جس دن تک عام آدمی کو گھی میں، آٹے میں، چینی میں، سبزی میں، گوشت میں ریلیف نہیں ملے گا یا محسوس نہیں ہوگا، اس کی قوت خرید بہتر نہیں ہوگی۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ صرف جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ورنہ اگر یہ اعداد و شمار مان لیے جائیں تو کئی بار ہم جو ہے وہ سیکنڈ نیویا سے آگے نکل چکے ہیں، کئی بار ہم امریکہ کے ہم پلہ ہو چکے ہیں، اور کئی بار ہم انڈیا کو پچھاڑ چکے ہیں۔ صحیح ہے، تو میرا خیال ہے حکمرانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ارشاد صاحب یہ کویسچن تو ضرور ہے کہ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پبلک میں کب نظر آئے گی، لیکن کچھ چیزیں وہ کیا ہے کہ جی وہ ڈیفالٹ میں پچھلی حکومت کیا ڈیفالٹ میں تو 23 میں ہم جانے لگے تھے، 22 میں آپ اقدار نہیں پالیسیز تو اس میں یہ تھا نا کہ وہ تو الزام جو لگتا ہے کہ IMF پالیسیز ہم نے شرائط مان لی لیکن ان پہ عمل نہیں کیا، بہرحال ماضی میں بھی یہ چلتا رہا ہے۔